اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور انگنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، سید الایام، جمعہ کا دن، دنوں کا سردار، جمعہ کا دن، اور آپ احباب کا رحیم و کریم رب کا کلام سننے کے لیے اور اس کے پیغمبر کی باتوں کو سننے کے لیے مسجد میں حاضر ہونا، اللہ احکم الحاکمین آپ کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جمعہ یقیناً جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنوں کا سردار ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کنگھی کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، پیدل چل کے مسجد کی طرف آتا ہے، خطیب کے خطبے کو غور سے سنتا ہے، سننے کے بعد نماز ادا کرتا ہے اور گھر کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ پہ فرمایا کہ 3 دن اور زیادہ، یعنی 10 دن کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آنا، پیدل چل کے آنا، غسل کرنا، لباس پہننا، خوشبو لگانا، اور پھر آ کر کے اطمینان سے خطبے کو سننا۔ اور ایک حدیث میں آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ 3 لگاتار جمعے نہیں پڑھتا، حاضری نہیں دیتا جمعہ کے خطبہ میں، اسے غافلین میں لکھ دیا جاتا ہے، روح سیاہوں میں لکھ دیا جاتا ہے اسے، جو 3 لگاتار جمعے غفلت کی وجہ سے، بغیر کسی شرعی عذر کے، اپنے کام کاج کی مصروفیت یا کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اور اپنے کاروباروں کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ یقیناً گناہوں کی معافی کسے نہیں چاہیے، اور یہ ایک موقع ہوتا ہے، اور یہ اس کی مشروعیت جو ہوئی وہ مدینہ میں آنے کے بعد ہوئی۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے پیغام بھیج دیا تھا مدینے والوں کو کہ تم جمعے کا انتظام کرو اپنے لیے۔ جمعے کا انتظام حضرت سعد اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے امت مسلمہ میں خطبہ جمعہ کا پہلا خطبہ دیا۔ بعض نے کہا یہ مصعب ابن عمیر تھے جنہیں اجازت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدینہ میں تم خطبہ جمعہ کا خطبہ جو ہے اسے شروع کرو۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے۔ جب مدینہ تشریف لائے، قباء میں کچھ دن قیام کیا، مسجد قباء بن گئی۔ وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن صبح کے وقت کوچ کیا مدینہ طیبہ کی طرف آنے کے لیے۔ راستے میں لوگ بہت مل رہے تھے، ٹائم تو یہ 10-15 منٹ کا سفر تھا، لیکن لوگ اتنے ملنے والے، استقبال کرنے والے، باتیں کرنے والے اتنے لوگ تھے، ایسا ہجوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکل کر کے مسجد نبوی تک، اس جگہ تک آنا، اس وقت مسجد نبوی تو نہیں تھی، آنا مشکل ہو گیا۔ راستے میں بنی سالم کا محلہ آیا کہ ظہر کا وقت ہو گیا، اتنا ٹائم لگ گیا۔ اب یہ جمعہ کا دن تھا، اور پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ یہاں پر دیا، ایک خالی جگہ پہ، خالی پلاٹ پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب یہ باتیں میں کلاس میں کر رہا تھا میرے دل میں بڑا ایک شوق تھا کہ یار وہ لفظ ملیں جن الفاظ سے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ وہ کیا الفاظ کہے تھے، کن الفاظ کے ساتھ خطاب کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو پہلی مرتبہ؟ وہ تلاش کرتے کرتے مجھے پھر وہ لفظ ملے۔ آج میں کوشش کروں گا وہی الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی اور ان کا مفہوم کچھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو پہلا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین پر ارشاد فرمایا۔ اور وہ یقیناً سعادت مندی ہماری ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے الفاظ جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے وہ تھے کیا ہمارے لیے۔ تو آغاز میں نے آج خطبے میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کی تھی، وہ آغاز میں نے انہی الفاظ سے کیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان کیے تھے۔ وہ تھے الحمدللہ احمدہ واستعینہ واستغفرہ واسدیہ۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، احمدہ میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں، واستعینہ میں اس سے مدد مانگتا ہوں۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے، میں اس کی حمد کہتا ہوں اور میں اس سے مدد مانگتا ہوں۔ واستغفرہ اور میں اس رب رحیم و کریم سے بخشش بھی مانگتا ہوں۔ مدد ہی نہیں مانگتا، میں اس سے بخشش اور مغفرت کا سوال بھی کرتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے اور مجھے بخش دے۔ استہدیہ میں اس سے ہدایت بھی مانگتا ہوں۔ وَأُؤْمِنُ بِهِ اور میں اس پر ایمان بھی لانے والا ہوں۔ میں اپنے رب رحیم و کریم سے ہدایت، ایمان، مدد اور بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ وَلَا أَكْفُرُ بِهِ اور میں اس کا انکار نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ کفر نہیں کرتا۔ وَعَادِي مَن يَكْفُرُهُ اور جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کی مخالفت کرتا ہے، انکار کرتا ہے، میری اس سے دشمنی ہے۔ جو بھی اللہ کے دین، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا اور میں گواہی دیتا ہوں، آقا کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں ان محمدًا عبدہ ورسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ارسلہ بالہدی والنور والموعظہ اس نے اپنے رسول کو مبعوث کیا، بھیجا ہے، ہدایت عطا کر کے، نور عطا کر کے۔ اس نے اپنے بندے کو مبعوث کیا ہے ہدایت کے ساتھ اور نور کے ساتھ۔ یہ دین نور ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث میں وضاحت مل جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اترکوا علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں اتنے روشن دین پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اندھیرا نہیں ہے اس دین میں، روشن دین ہے، واضح دین ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی النور الذی انزل معہ جو نور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا۔ یہ دین ایک نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، واضح کتاب اور نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین اترا ہے۔ تو آقا نے پھر فرمایا ارسلہ بالہدی والنور، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے ہدایت دے کر کے اور نور دے کر کے، والموعظۃ علی فترۃ من الرسل اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نور عطا کر کے نصیحت کرنے کا کہا ہے، واعظ کہنے کا کہا ہے، لوگوں کو جو ہے نصیحت کرنے کے بارے میں کہا ہے۔ علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک بہت بڑے گیپ کے دوران، فترت کہتے ہیں رکاوٹ، کیونکہ عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی عرب میں نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان تقریباً 4000 سال کا فرق بنتا ہے. تو فرمایا علی فترۃ من الرسل، اللہ نے مجھے نبیوں کے درمیان یہ جو ایک گیپ آیا ہے اسماعیل اور میرے درمیان، اس زمانے میں مجھے مبعوث کیا ہے. وقرب من الاجل، اور اب قیامت بھی قریب ہے. اب قیامت قریب ہے جس وقت میں مجھے میرے رب رحیم و کریم نے مبعوث فرمایا، جس کے بارے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہی ہیں، بہت تھوڑا فاصلہ ہے، اب وہ دن آنے والا ہے جب انسانوں کا حساب لیا جائے گا. وقرب من الاجل، اور آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کی یہ بندہ کامیاب ہو گیا، ہدایت یافتہ یہی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کی. ومن یعصمہما، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فقد غوا وفرط وضل ضلالا بعیدا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی یہ بندہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا، دور کی گمراہی میں چلا گیا. یہ گمراہ ہو گیا، اس نے اصل راستہ گم کر دیا، اپنا بھٹک گیا یہ اصل راستے سے، اور بھٹکا اس طرح کہ وہ بہت دور چلے گیا صحیح راستے سے. ضل ضلالا بعیدا. پھر آقا فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. آقا کیا کہتے ہیں؟ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. فإنہ خیر ما اوصی بہ المسلم، کیونکہ یہ سب سے بہترین نصیحت ہے جو کسی مسلمان کو دوسرا مسلمان کر سکتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ سب سے بہترین نصیحت ہے، میں تمہیں کرتا ہوں. پھر آقا نے فرمایا المسلم ان یحثہ علی الآخرہ، ایک مسلمان وہ ہے جسے یہ نصیحت کی جائے اور وہ آخرت کے لیے فکر مند ہو جائے، اس کے دل میں ڈر آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی کا اپنے رب رحیم و کریم کو جا کر کے حساب دینا ہے. جس مسلمان کے دل میں یہ ڈر آ گیا یہ بندہ بھی کامیاب ہو گیا. یہ احساس جس کے اندر پیدا ہو گیا کہ میں نے اپنی زندگی کا حساب اپنے رحیم و کریم رب کو جا کر کے دینا ہے. پھر فرمایا وَأَن يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِن نَفْسِهِ، لوگوں میں تمہیں اسی چیز سے ڈراتا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے تمہیں ڈرایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا جو ہے عذاب، اس سے میری ذات سے تم ڈر کر کے اپنی زندگی گزارو. وَلَا أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ نَصِيحَةً، اور پھر آقا نے فرمایا اس سے بڑی کوئی نصیحت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے تقوی کی نصیحت سے بڑی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی میں تمہیں جس کی نصیحت کر رہا ہوں. وَلَا أَفْضَلَ مِن ذَلِكَ ذِكْرًا، اور اس سے بڑا کوئی ذکر بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے تقوی سے بڑی نہ کوئی نصیحت ہے، نہ اللہ کے تقوی سے بڑھ کر کوئی ذکر ہے. یہ سب سے بڑا ذکر ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں. وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجْهٍ، اللہ کا تقوی یہ ہے کہ انسان اعمال کرے اور ڈرتے ہوئے اعمال کرے، کہیں مجھ سے میرے رب کی نافرمانی نہ ہو جائے. کانپتے ہوئے دل کے ساتھ کام کرے، صبح سے لے کر کے شام تک وہ اپنے گھر کے کام کرے، دکان کے کام کرے، کاروبار کرے، وہ لوگوں سے میل جول رکھے. ہر لمحہ یہ سوچے کہ میں یہ جو کہنے لگا ہوں، میں یہ جو کرنے لگا ہوں، اس سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا. فرمایا یہ سوچ کر کے جس نے زندگی گزار لی وَمَخَافَةٍ مِّن رَبِّهِ، رب کا ڈر اور خوف اور اس کی رحمت کی امید کے ساتھ زندگی گزار لی. اَوْنَ صِدْقٌ عَلَىٰ مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ، یہ اس کے لیے آخرت کے معاملات کو بڑا آسان کر دے گی. آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی سختیوں کو آسانیوں میں بدل دے گی جو اس طرح اپنی زندگی گزارے گا. وَمَن يُصْلِحْ، اور جو اصلاح کرے گا اپنی، الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، جس نے اپنے معاملات کو ظاہر میں بھی اور چھپے ہوئے بھی ان کو درست کر لیا صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے.
ظاہراً تو اکثر معاملات اپنے درست کر لیتے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ہم درست کر لیتے ہیں، ڈر آ جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لیکن تنہائیاں ہماری ویسی نہیں ہوتی. جو میں نے 2 یا 3 جمعے پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اعمال بہت پہاڑوں کی طرح، اتنی نیکیاں کہ پہاڑوں کی طرح نیکیاں اس کے پاس ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے. وہ سوال کرے گا یا رب یہ کیوں، اتنی میری نیکیاں پہاڑوں جتنی، یہ سب اڑ گئی، راکھ بن گئی، کچھ بھی نہ رہا، کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف اس وجہ سے کہ یہ دنیا میں جب باہر نکلتا تھا تو بڑا حاجی صاحب جب تنہائی میں بیٹھتا تھا، اس کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوتی تھی. تنہائی میں بیٹھ کر کے بے حیائی، بدماشی، فحش، ہر عمل اس کے ساتھ ہوتا تھا. جب علیحدہ بیٹھتا تھا، علیحدہ ہوتا تھا، تنہائی میں جاتا تھا، لوگوں میں آتا تھا تو بڑا تقویٰ، تسبیح بھی ہاتھ میں، سب کچھ. لیکن جیسے ہی علیحدہ ہوا لوگوں سے، یہ شیطان نما بن جاتا تھا. فرمایا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے، ہوا میں اڑا دیں گے، اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں اپنی اصلاح کر لو اللہ کے لیے، اپنی اعلانیہ زندگی بھی اور اپنی چھپی ہوئی زندگی میں بھی اپنے رب کا ڈر اور خوف اور تقویٰ اختیار کرو. اپنی چھپی ہوئی تنہائی کی زندگی میں بھی اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو. اور اس کی کتنی بڑی مثال ہے. ایک عورت مجبور ہو گئی، وہ بڑا طویل واقعہ اور آپ نے اکثر سنا ہے. مجبور کر دیا بھوک نے قرض لینے پر. قرض لینے کے لیے گئی جب، تو قرض دینے والا بھی اپنا تھا، بیگانہ نہیں تھا. اس نے کہا قرض تو دے دیتا ہوں لیکن آج کی رات میرے گھر میں گزارے گی تو قرض مل جائے گا. قرض کیا ویسے مل جائیں گے؟ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ چلی گئی، بھوک نے تنگ کیا، بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی، پھر پلٹ کر کے آئی اور آ کر کے اس سے کہنے لگی اچھا کچھ دے دے کہ میرے گھر کی بھوک ختم ہو سکے، میں آ جاؤں گی. جب رات کو آئی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تنہائی ہے لیکن یہ کانپ رہی ہے، خزاں رسیدہ پتے کی طرح یوں کانپ رہی ہے. کہتے تجھے کیا ہوا؟ کس بات کا ڈر، کس بات کا خوف، کون دیکھنے والا؟ کہ کوئی نہیں دیکھتا، رب تو دیکھتا ہے. زندگی میں پہلی بار گناہ کی طرف آنے والی اور مجبوراً آنے والی خاتون ڈر رہی ہے اور کانپ رہی ہے کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اور اس بندے کے چہرے کا رنگ بدل گیا ہے. یہ پہلی بار مجبور ہو کے گناہ کی طرف آئی ہے اور ڈر رہی ہے میرے تو سارے دن انہی کاموں میں گزرتے ہیں، ساری راتیں انہی کاموں میں گزرتی ہیں. اگر میرے رب نے مجھ سے میری زندگی کا پوچھا میرے پاس کیا جواب ہے؟ اس کے پاس تو عذر ہے بھوک کا، میرے پاس تو یہ عذر بھی نہیں ہے. جب اللہ ہدایت دے دے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کیا پڑھا وہاں پر؟ وَمَن يُصْلِحُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ لَا يَنْوِي بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ. جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وہ ظاہر میں بھی اپنے معاملات کو درست رکھتا ہے اور چھپے ہوئے معاملات کو بھی درست کرتا ہے صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے لا ينوی بذلک الا وجہ اللہ، اللہ راضی ہو جائے. یکن لہ ذکرا فی عاجل امرہ وذخرا فی ما بعد الموت. آقا کہتے ہیں اللہ اس کی دنیا تو بڑی خوبصورت کر دیتے ہیں لیکن اس کی نیکیاں آخرت میں اللہ تعالیٰ سنبھال کے رکھتے ہیں. اس کی ان نیکیوں کو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کو درست کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں جانے دیتے، سنبھال کر کے رکھتے ہیں کہ جب یہ میرے پاس آئے گا تو ان نیکیوں کا صلہ میں اس کو دوں گا، ان نیکیوں کا اجر عطا کروں گا، ان نیکیوں کا انعام اور تحفہ اس بندے کو عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ اپنے پاس سنبھال کر کے رکھتے ہیں. یکن لہ ذکرا فی عاجل وذخرا فی ما بعد الموت حین یفتر المرء الی ما قدم. آقا فرماتے ہیں وہاں جا کے پتہ چلے گا نیکیاں ہوتی کیا ہیں، نیکیوں کی قیمت کیا ہے.
وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندے کی ایک نیکی کم پڑ گئی، کہا جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ نیکی، ڈھونڈ کے لاؤ نیکی، باپ کے پاس، ماں کے پاس، بیوی کے پاس، بچوں کے پاس، دوستوں کے پاس، خاندان والوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، کس کی منت سماجت نہیں کی میری ایک نیکی کم پڑتی ہے دے دو میں جنت میں چلا جاؤں۔ کوئی نہیں مان رہا، ایک نیکی دینے کے لیے کوئی نہیں مان رہا، بندہ بھٹک رہا ہے پورے میدان معاشر میں، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک نیکی مل جائے بس۔ دیکھا ایک بندہ ایک کونے میں بیٹھا ہے، اس نے دیکھا یہ بندہ بڑی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، تجھے کیا ہوا ہے، کیوں بھاگ رہا ہے؟ کہا میری نیکیاں کم پڑ گئی، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے۔ رحیم و کریم رب کہتے ہیں ایک نیکی لے آ تجھے جنت میں بھیج دیتا ہوں۔ دے کوئی نہیں رہا، مانگ سب سے رہا ہوں، کوئی نہیں دیتا۔ کہا میری ہے ہی ایک، چل تو لے جا، تیرا تو کام بنے، اور تو جا جنت میں، ایک میری ہے ہی ایک، تو لے لے۔ وہ لے کر کے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تو معاف کرنا ہی کرنا تھا، اس کی نیت پر بھی اسے معاف کر دیا گیا۔ تو یا کر فرماتے ہیں آخرت میں پتہ چلے گا کہ نیکیاں ہیں کیا تھی، ان کی حیثیت کیا تھی، جسے آج ہم سمجھتے ہیں یار یہ۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام جب بیٹھے ہوتے نا تو ایک اٹھ کے باہر جاتے اور واپس آتے، پھر آ کے کہتے السلام علیکم، پھر چلے گئے کسی کام پہ واپس آئے پھر کہتے السلام علیکم۔ ہمارے ہاں ہوتا تو ہم کیا کہتے؟ وہ ایک بار سلام کہتا چھڑ بھی دے ان بار بار سلام، لیکن وہ ایسا نہیں کہتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے یار نیکیاں زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لیں، ہمارے کھاتے میں یہ لکھ دیا جائے، یہ نیکی بھی آ جائے، یہ نیکی بھی آ جائے، یہ نیکی بھی آ جائے۔ اور ایسا ہی ایک مرتبہ ہوا نا، جو غریب صحابہ تھے مزدوری کرنے والے، ایک دن آقا کے پاس بیٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو امیر صحابہ ہیں نا، یہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ یہ تو بہت آگے چلے جائیں گے، ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ آقا ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہم بھی صدقہ خیرات کرتے، ہم تو خود مزدوری کر کے لا کر کے اپنے بچوں کا بمشکل پیٹ پالتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آقا نے فرمایا جب نماز پڑھ لو نا، فرض پڑھ لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اللہ تمہیں بغیر صدقہ کرنے کے صدقے کا اجر عطا کر دیں گے۔ اب ان غریب صحابہ نے کہا یار یہ بات بن گئی، اب مزاق، یہ ہے نیکیوں کی چاہت۔ اب یہ نماز کے بعد بیٹھے پڑھ رہے، امیر صحابہ کہتے ہیں یار یہ پہلے نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، اب کچھ پڑھنے لگ جاتے، کیا پڑھتے ہیں؟ پوچھتے پوچھتے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ آقا نے ان کو یہ وظیفہ بتایا ہے، اب وہ بھی بیٹھ کے پڑھنے لگے۔ اب غریب صحابہ پھر آگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، یہ وظیفہ بھی کرنے لگے۔ آقا نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو عطا کرے، تم بھی پڑھتے جاؤ، وہ بھی پڑھتے جائیں، اللہ تمہیں بھی اجر عطا کریں گے، ان کو بھی اجر عطا کریں گے۔ تو نیکیوں کے بارے میں حریص رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیں، اکٹھی کر لیں ہم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حین یفترق المرء الی ما قدم وما کان سوى ذلك یود لو ان بینہ وبینہ امدا بعیدا۔ اس دن یہ نیکیاں کام آئے گی جب انسان یہ چاہے گا کہ میرے اور میرے اعمال دور مجھ سے۔ خامیوں کا کس کو نہیں پتہ ہوتا؟ ہر بندہ قیامت کے دن چاہے گا یار میری خامیاں چھپی رہیں، میری خامیاں چھپی رہیں، ظاہر نہ ہوں۔ اور خدا کی قسم ایک بندے دیکھ کر کے حیران ہوا، ایک بندے نے بات کی اور بڑی کمال کی بات کی۔ اس نے کہا جب میں ٹی وی دیکھتا ہوں نا اور ٹی وی پہ سلائیڈ چلتی ہے فلاں جگہ پہ ڈکیتی ہو گئی اور سی سی ٹی وی کیمرے سے فوٹیج حاصل کر لی، یہ ڈکیت ہیں، یہ ان کی شکلیں ہیں۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، یہ بات ایک دن میرے ذہن میں آئی کہ قیامت کے دن بھی تو اللہ تعالیٰ سب کے سامنے میری اعمال چلائیں گے نا، اس وقت میری بیٹی بھی ہوگی، بہن بھی ہوگی، خالہ بھی ہوگی، پھوپھی بھی ہوگی، ماں بھی ہوگی، چاچی بھی ہوگی، سارے خاندان والے ہوں گے، اور اس وقت میرے کرتوت سامنے آ جائیں گے۔ میں اس وقت مر نہ جاؤں گا کہ کیا کیفیت ہوگی۔
میرے گناہ، میرے کرتوت میری بیٹی کے سامنے آ جائے، میری ماں کے سامنے آ جائے، میری بہن کے سامنے میرے کرتوت آ جائیں، میں تو گڑ جاؤں گا زمین میں۔ وہ زندگی بھی کوئی زندگی ہوگی؟ کیا پلے رہ جائے گا؟ کیا پلے رہ جائے گا میرے؟ اسی لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ سب کا حساب ایسے ہی ہو رہا ہے، اوپنلی سب کا حساب ہو رہا ہے، لیکن اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پردے میں لے لیا، پردے میں لے لیا، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں بتا یہ گناہ کیا تھا؟ سر جھک جائے گا، نام یا رب، جی اللہ جی یہ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلا پوچھیں گے اتعرف ذنب قضا، تو اس گناہ کو بھی جانتا ہے جو تو نے کیا تھا؟ بلا، نام یا رب، جی اللہ جی یہ بھی میں نے کیا تھا۔ آقا کہتے گنتے 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 وہ بندہ کہے گا لو ختم بھائی، اب میرے پلے کیا رہ گیا؟ سارے گناہ تو اللہ تعالیٰ نے خود میرے سامنے مجھ سے اقرار کروا لیا، اقرار کیا میں نے رب رحیم و کریم کے سامنے، اب میرے پلے کیا رہ گیا؟ اب تو گیا میں جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چل، میں نے دنیا میں پردہ ڈالا تھا، آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہوں، جنت چلا جا۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو لوگوں کے عیب دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں نہ کرتا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کریں گے۔ آج لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، کل قیامت کے دن اللہ آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ اپنے بندوں پہ بڑا مہربان ہے۔ وَالَّذِي صَدَقَ قَوْلَهُ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ لَا خُلْفَ لِذَلِكَ، رب نے میرے ساتھ وعدوں کو پورا کیا، اللہ کی باتیں بڑی سچی ہیں، اس نے میرے ساتھ اپنی باتوں کو پورا کیا، اور آج مجھے کافروں سے نجات دے کر کے مدینے میں اللہ لے آیا۔ فَإِنَّهُ يَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے کسی کی، اور میں اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں۔ پھر فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَعَاجِلِهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، لوگوں اپنے ظاہر و باطن کو ایک کر لو۔ پھر آقا نے فرمایا لوگوں اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کر لو۔ فَإِنَّهُ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اور جو انسان خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، خالق کریم کا اعلان ہے قرآن کریم میں سورہ فرقان میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے گناہوں کو مٹاؤں گا نہیں، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا اگر تم سچی توبہ کر کے میرے سامنے آتے۔ گناہوں کو نیکیاں بنا دوں گا۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے اللہ اسے نیکیوں میں بدل دے، لیکن جتنی سچی توبہ کر کے آپ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے، یہ بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُوَقِّي مَقْتَهُ وَيُوَقِّي عَقُوبَهُ وَيُوَقِّي سَخَطَهُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پھر اپنے عذاب سے بھی اس کو بچاتا ہے، سزاؤں سے بھی اس کو بچاتا ہے، اور اپنی ناراضگی نہیں اس کو دیتا، اپنی رضامندی اس کو دے دیتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوهِ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو سفید روشن چاند کی طرح کر دیں گے، چاند کی طرح روشن کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب علیہ السلام کھرب ہاں کھرب انسان قیامت کے دن ہوں گے، آپ کیسے پہچانیں گے یہ میرے امتی ہیں؟ آپ کیسے پہچانیں گے میرے امتی ہیں؟ آقا نے فرمایا غر المحجلین،
اور تمہارے 5 اعضاء کو اللہ روشن کر دے گا۔ یہ چہرہ، یہ آپ کے ہاتھ اور یہ گھٹنوں تک آپ کے پاؤں، جہاں جہاں وضو کا پانی لگے گا اللہ روشن کر دے گا، میں پہچان لوں گا میرا امتی ہے، میں پہچان لوں گا میرا امتی ہے۔ اور اس دن چہروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سفید کر دیا جائے گا۔ آقا فرماتے ہیں وَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُبَيِّضُ الْوُجُوهَ وَيُرْضِي الرَّبَّ وَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے اور اس کے چہرے کو بھی اللہ سفید کر دیں گے۔ خُذُوا بِحَظِّكُمْ وَلَا تُفَرِّطُوا، لوگوں اعمال کے ساتھ اپنا حصہ پکڑو، حصہ پکڑو، فی جنب اللہ قد علمکم اللہ کتابہ، اللہ نے تمہیں اپنی کتاب عطا کی۔ چلیں وقت بہت ہو گیا، اگلی باتیں اگلے جمعہ میں انشاءاللہ کچھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج میری کوشش کیا تھی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد پہلا خطبہ دیا جمعے کا، وہ خطبہ میں نے آپ کے سامنے آدھا پڑھا ہے اور اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جو پہلا کریم آقا علیہ السلام نے خطبہ مدینہ میں آنے کے بعد جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا تھا، پہلا جمعہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو پڑھایا تھا، اس کی چند باتیں میں نے آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ کے ساتھ اسے شروع کیا، کیسے لوگوں کو وصیت کی، تقوی کے بارے میں کہا اور لوگوں کو ڈرایا کہ میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول بن کے تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے ہدایت اور نور عطا کیا ہے، میں وہ نور تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، اور اس نور کے ساتھ اپنی زندگیوں کو روشن کرو، اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرو، اللہ کا ڈر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، اور اس دن کے بارے میں فکر کرو جس دن اعمال تمہارے سامنے آئیں گے۔ یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطبے میں لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کچھ اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں بیان کریں گے کہ وہ کیا کیا الفاظ تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہم کوشش کر رہے تھے کہ میری بڑی خواہش تھی کہ یار وہ لفظ مل جائیں کہیں سے جو خطبہ آقا نے دیا، کیونکہ بندہ جو پہلی واز ہوتا ہے نا، میں نے 1994 میں اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا تھا اور مجھے آج بھی اس کے الفاظ یاد ہیں۔ 94 میں نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا جب، اور مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور 94 میں پھر میں نے اسی مسجد میں، اس وقت بہت چھوٹی سی مسجد ہوتی تھی، اپنی زندگی کا دوسرا جمعہ میں نے یہاں پہ پڑھایا تھا 1994 میں، اور غالباً وہ سردیوں کے دن تھے، مجھے جو یاد پڑتا ہے وہ سردیوں کے دن تھے جب میں نے جمعہ پڑھایا تھا۔ اور ہمارے استاد یہ زیوکار ہوتے تھے حافظ صاحب، فیاض صاحب، انہوں نے جانا تھا بلوال اپنے گاؤں میں، اور انہوں نے کہا یار میری جگہ پہ جمعہ پڑھانا، اور وہ 94 میں نے پہلی بار، اور اب تو وہ لگتا ہے کہ جیسے ایک خواب ہوتا ہے، اب بھی وہ الفاظ یاد ہیں، کیا کہا تھا، کیسے کہا تھا۔ تو یہی میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام نے کیا کہا تھا، تو بہرحال وہ آپ کے سامنے کچھ رکھنے کی کوشش کی۔ 2-3 اعلانات ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ اجازت چاہتے۔ ایک تو ہے آج رات مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد قدس ارائیاں والا بازار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں مولانا پروفیسر اکرام اللہ ساجد صاحب مغرب کی نماز کے بعد ان کا بیان ہوگا، ضرور پہنچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو جاننا، یہ عبادت ہی عبادت ہے۔ اسی طرح پرسوں سوموار کے دن مسجد طیبہ ہے حسن ٹاؤن میں، وہاں پہ بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی عبدالرحمن عابد صاحب، وہ تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی غالباً مغرب کی نماز کے بعد ہے، وہاں بھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا اعلان اپنی اس مسجد کے حوالے سے، اگلا جمعہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ، وہ تشریف لا رہے ہیں ساہیوال سے۔ وہ سال میں ایک خطبہ جمعہ ان کا ہمارے لیے مخصوص ہے، ان کی نوازش ہے، وہ اگلے جمعے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اگلے جمعے کا خطبہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہی بیان فرمائیں گے۔ یہ جو میں نے ابھی مجھ سے غلطی ہوئی، اگلا جو باقی رہ گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، یہ اس سے اگلے جمعے میں ہم بیان کر لیں گے۔ اگلا جمعہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری یہاں پہ پڑھائیں گے، خود بھی آنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہر ساتھی ایک ساتھی کو ساتھ لے کر کے آئے، ہر بندہ اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دے، پیغام دے، تو پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا الحاکمین آپ سب کو، مجھ کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائیں،
کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، ہماری سستیوں کو دور فرمائیں، اپنے دین پہ استقامت نصیب فرمائیں، ان راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں جو راستے جنت کی طرف جانے والے ہیں۔ جہنم کے راستوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائیں، ہمارے اولادوں کی بھی حفاظت فرمائیں، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرمائیں۔ مالک و مولا جن کی اولاد ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں مالک و مولا ان کے قرضوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں۔ ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیں، اپنے در کا فقیر بنائیں، دنیا سے ہم سب کو بے نیاز کر دیں۔ اے بے نیاز اللہ، لوگوں سے ہمیں بے نیاز کر کے اپنے ہی در کا فقیر بنا، اور ہم سب کی نیک خواہشوں کو پورا فرما، نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے والدین، دوست، احباب جو دنیا کو چھوڑ کے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے، اے مالک و مولا ان کی مغفرت فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔